بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ مع خلاصہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ لوگ وہاں مسجد ہی میں کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ حالت غفلت کی علامت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے گی۔ لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، وہ خبر انسان کو ہر روز پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب بندے کا واسطہ اس زمین سے پڑتا ہے اور وہ اس زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو ایمان اور عمل کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو زمین کسی معزز مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے مرحبا مرحبا، آپ اپنے ہی گھر میں آئے ہو۔ اس کے بعد کہتی ہے اس مرنے والے سے، آنے قبر میں جانے والے سے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر زمین پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ تمہاری خدمت اور راحت کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین اس بندے مومن کے لیے تا حد نگاہ یا جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ زمین وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی، یا آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پاس ایمان نہ ہو، ایسا آدمی جب زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، اور آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو میت کو دباتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس زمین کے دبانے کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا۔ اس کے بعد فرمایا پھر اس میت پر 70 سانپ اور اژدھے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک سانپ اور ایک اژدھا بھی اتنا بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے، اس کا زہر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ایک اژدھا اگر کسی زمین پر ڈسے، زمین پر مارے تو قیامت تک وہ زمین کے اندر سے کوئی سبزہ یا کوئی گھاس نہیں اگا سکے گی وہ زمین۔ پھر یہ اژدھے اس انسان کو، اس قبر میں جانے والے کو برابر کاٹتے رہتے ہیں اور برابر نوچتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ خبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خبر کو
ہماری خبر کو جنت کے باغوں میں سے اللہ ایک باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خبر کے اندر پوری تیاری کے ساتھ جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔